صاحب آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ احسن اقبال صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انڈیا نے کوئی اس طرح کا سسٹم اس طرح اچھے انداز سے مینج کیا ہوا ہے کہ وہ بڑے آرام سے بغیر نقصان کے پانی ہماری طرف پھینک دیتے ہیں. تو یہ پہلے ان کا بیان سنیے، پھر اس کے اوپر آپ کی رائے چاہوں گا کہ کیا کرنا ہے آنے والے دنوں میں. سر اگر آپ ریور راوی دیکھیں، انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں، ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب، پروفیسر احسن اقبال صاحب ہمارے ہیز پلاننگ منسٹر ہیں، وہ جو 2025-2035 کی پلاننگ انہوں نے ہمیں دینی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ پانی انہوں نے بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ سبق کیا ہم سیکھیں گے اور آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس میں جو بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، ضرور بنایا ہوگا انہوں نے کوئی، کیونکہ دیکھیں یہ جو پانی کی ہائیڈرولوجی ہے، اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں تو یہ آپ کا کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. آپ تو اس وقت آپ کے ساتھ نقصان ہوتا ہے جس وقت آپ اس کے ساتھ اڈیپٹڈ نہیں ہوتے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں، ابھی آپ سمڑیال کی بات کر رہے تھے، گجرات کی بات کر رہے تھے، میرا گاؤں بھی ادھر ہی ہے، میرا گاؤں بھی دریائے چناب کے کنارے کے اوپر ہے، اور وہاں سے بھی ایک روڈ بنی ہے جو جلال پور جٹوں کو سمڑیال سے کنیکٹ کرتی ہے. شہباز پور پل جو بنا ہے، شہباز پور بالکل بند بنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ دریا اتنا چوڑا ہے اور آدھے کے بیچ میں انہوں نے اس کا بند بنایا، آدھے میں انہوں نے پل بنایا ہے 4 پیسے بچان واسطے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے دریا کا آدھا راستہ بند کر دیا ہے، کیا جب وہ راستہ بند کیا ہے اور ہمیں اچھے مونسون کی یا ہیوی مونسون کی انفارمیشن ملی ہے فیو منتھس اگو، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، تو ہم نے کوئی ایسی ماڈلنگ کی کہ یار اس دریا میں 8 لاکھ کیوسی کا فلو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، 92 میں بھی 8 لاکھ کیوسی کا فلو آیا تھا. تو اب یہ جو آپ نے آدھا دریا یہاں سے بند کر دیا ہے، اس کا بیک واٹر کرو کدھر تک جائے گا؟ اور سیالکوٹ کے وہ علاقے جو آج تک کبھی پانی نہیں گیا، اب ادھر پانی کیوں گیا ہے؟ ریلا تو ابھی بھی 8-10 لاکھ کا ہی تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کی کوئی ماڈلنگ کی انہوں نے بتایا کہ بھئی اب یہ جو ہم نے آدھے دریا کا راستہ بند کیا ہے، اس کا اوپر بیک واٹر کرو کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ تو دیکھیں ہم نے اپنی پلاننگ جو ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں کی ہوئی، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور اگر کسی نے اچھی کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے، ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ادھر بھی اتنی ہی کلوز ٹو ریور انکروچمنٹس کی اجازت دی گئی ہے جیسی ہماری ہے. ہمارے تو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے نا، انہوں نے کوئی چیزیں کنٹرول کر کے رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ دریاؤں سے تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر پانی آ جاتا ہے تو وہ اسی راستے سے گزرتا ہے. اور جب وہ اوپر سے پانی کا کو چھوڑیں گے نا، ظاہر ہے وہ ڈیم پورا ہو گیا، اب انہوں نے اس کے سپل وے میں سے پانی گزارنا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، تربیلا میں پانی بھر جاتا ہے ہم نے سپل وے کھولنا ہوتا ہے. منگلا میں ہم تو راول ڈیم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے راستے میں، کوئی بھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو کھول دیتے ہیں اس کو. ہر ڈیم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور پھر پانی جب نکلتا ہے تو اس کے لیے کوئی آپ نے نئے رستے تو نہیں بنانے ہوتے، وہ اسی پرانے رستے میں چلتا ہے جدھر سے وہ صدیوں سے گزرتا آیا، جو اس کا رستہ ہے. تو وہ مطلب ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں ادھر پانی چھوڑ رہے، شاید ان کی خواہش بھی ہے کہ وہ پانی ادھر نہ چھوڑیں، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ پانی کے گنگا میں چلا جائے، جمنا میں چلا جائے، لیکن وہ نہیں کر سکتے یہ چیز. ان کو اسی رستے میں پانی چھوڑنا ہے، اور پھر اگر انہوں نے اس رستے کے بیچ میں اپنا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے کہ ادھر سے پانی نے گزرنا ہے اور انہوں نے اس کی رسک مینجمنٹ اور اسیسمنٹ کی ہوئی ہے، تو اب ٹائم آ گیا کہ ہم بھی کریں کہ بھئی اب جب بھی وہ چھوڑیں گے وارننگ دے کے چھوڑیں گے یا وارننگ کے بغیر چھوڑیں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اب اگر مونسون ہیوی آ گیا، اور یہ جو بارشوں کا جو ہے نا مانیٹرنگ، یہ تو سیٹلائٹس کے تھرو آج کل اتنی ایکسٹینسو ہو رہی ہے کہ ایک ہریکین، ایک کلاؤڈ سسٹم جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا کا گلوبلی وہ مانیٹر ہو رہا ہے ریئل ٹائم. آپ ان سیٹلائٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ بھی وہ ڈیٹا لیں، آپ بھی اپنے سائنٹسٹ کو، اپنے انجینئرز کو، اپنے یونیورسٹی گریجویٹس کو، آپ بھی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ بھی اس طرح کے ماڈلز اپنے ملک کے لیے بنائیں، اس ڈیٹا کا استعمال کریں. دیکھیں ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈیٹا پروڈکٹ از ایوری تھنگ. آپ کے پاس کون سی ڈیٹا پروڈکٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم وہ 6 نہریں نکالنی تھیں کہ یار جب پانی زیادہ آئے گا تو نہروں میں پانی ڈال دیں گے، وہ پولیٹیسائز ہو گیا. ڈیمز بننے تھے، وہ سارے کا سارا معاملہ پولیٹیسائز ہو گیا. رن آف دا ریور، مطلب میرے خیال میں ہمارا یہ ریکارڈ ہے، میں پڑھ رہا تھا حسن اخبار کے اندر، کہ ہم ان چند ممالک میں سے ہیں جو سب سے زیادہ جہاں پہ میٹھا پانی آتا ہے اس کو ہم بغیر استعمال کیے سمندر برد کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی حسن اس پہ بات کریں، مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں بینگ این ایکسپرٹ
ایک واٹر ایمرجنسی لگا کے ہمیں کتنے چھوٹے بڑے ڈیمز امیجیٹلی تمام صوبوں کو ساتھ میں لگا کے یہ کام اس کام کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتے بس 2022 میں آ گیا سیلاب, 2025 میں آ گیا. اب جس طرح کی موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو یہ کسی ٹائم کسی جگہ پر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک بھی ڈیم نہیں بنانا چاہیے, بلکہ جو بنے ہوئے ان کو بھی کھولنے کا پلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آلٹرنیٹ ہمیں اب آلٹرنیٹس پہ جانا ہے. یہ جو ڈیمز وغیرہ ہے نا, یہ سائنس تھی پرانی. ٹھیک ہے, یہ سائنس تھی 20th سینچری کا مائنڈ پورا بنا تھا ایک, خصوصاً سکسیس آف ہوور ڈیم جو انہوں نے کولوراڈو ریور کو بند کر دیا تھا اور اتنا بڑا ڈیم کھڑا کر دیا تھا, فالوڈ بائی گرینڈ کولی ڈیم. ٹھیک ہے, فالوڈ بائی ٹینیسی ویلی اتھارٹی. یہ سب کچھ USA میں ہو رہا تھا. اور پھر کولڈ وار شروع ہوئی جس وقت, تو اس کے بعد میں رشیا بھی بیچ میں کود پڑا, انہوں نے وہ اسوان ہائی ڈیم بنانا. تو ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں, یہ ایک اس وقت مائنڈ سیٹ بنا تھا کہ ہم نے نیچر کو کنٹرول کرنا ہے. اس وقت فلڈ کنٹرول کی, ریور کنٹرول کی بات ہوتی تھی. لیکن کچھ 50 سال کے اندر دنیا نے سیکھ لیا کہ نہیں یہ کنٹرول ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ جدھر کنٹرول لگائے تھے نا, جب نیچر اپنا روپ دکھاتی ہے نا تو وہ کنٹرول ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے. پھر بات شروع ہو گئی جی اب ہم نے یہ فلڈز کو کنٹرول نہیں کرنا, ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے. اور آج کرنٹ جو گلوبل مائنڈ ہے وہ کیا کہتا ہے, کہتے ہیں فلڈ اڈیپٹیشن. نہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے نہ مینیج کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس حالات کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے کہ آپ بیسیکلی اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ریور کو رسپیکٹ دینی ہے. اگر آپ ریور کو رسپیکٹ دیں گے, آپ اس کے رستے کو کھول دیں گے, اس کے بیچ میں پانی کو چلنے دیں گے, اس کے انکروچمنٹس کو ختم کر دیں گے, تو وہ پانی جب اس کے بیچ میں چلے گا نا تو وہ 2-3 کام کرے گا آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد سمپل ورڈز میں گو ود دی ریور فلو. گو ود دی ریور.